کہ خودی کو پانے کے لیے علم چاہیے یا عمل؟ عمل سے پہلے علم ضروری ہے. آپ مجھے بتائیں بک یا فیس بک؟ میرے خیال سے تو میں تو جو ہے وہ ادب سیکھنے والا بندہ ہوں، تو میں تو بالکل بک کو پریورٹی دوں گا، ہارڈ کاپی کو پریورٹی دوں گا بجائے اس کے کہ سافٹ ویئر اور ان چیزوں کی طرف. بک کی بنیاد پر فیس بک. یہ مومن کہہ سکتے ہیں یا مسلمان؟ مومن کا تعلق انسان کی ذہنی دنیا سے ہے اور مسلم کا تعلق انسان کے عمل سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف و توصیف خدائے لم یزل کے لیے اور درود و سلام بارگاہ خسرو خما سیاہ لامکان نازش ہر دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم میں، آپ کے پاک اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اور ستاروں کی طرح روشن آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمال رمضان میں 18ویں روزے کی نشریات کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد ریحان عباسی حاضر خدمت ہوں. تلاوت کلام الرحمن آپ نے سماعت فرمائی. حافظ محمد احتشام صاحب آیات ربانی کی تلاوت فرما رہے تھے. تلاوت کے بعد روزانہ کی طرح ہم نعت رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب بڑھیں گے. آج ہماری دعوت پر حافظ ارسلان محمود چودھری یہاں تشریف لائے ہیں. ان کے بے حد ہم شکر گزار بھی ہیں اور ان سے ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں گلہائے عقیدت بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تو بڑھیں گے حافظ صاحب کی جانب. یہ سروری ہے بلا کیا سکندر
سکندری کیا ہے، یہ سروری ہے بلا کیا، سکندری کیا ہے، یہ سروری ہے بلا کیا، سکندری کیا ہے، میں در نبی کا گدا ہوں، مجھے کمی کیا ہے، در نبی کا گدا ہوں، مجھے کمی کیا ہے، اور نبی کی شان کریمی نہ ماننے والوں، نبی کی شان کریمی نہ ماننے مجھے بس اتنا بتا دو کہ کافری کیا ہے، مجھے بس اتنا بتا دو کہ کافری کیا ہے، در نبی کا گدا ہوں، مجھے کمی کیا ہے، یہ سروری ہے بلا کیا، سکندری کیا ہے، اور نبی کو چھوڑ کے خالق کی بندگی کرنا، نبی کو چھوڑ کے خالق کی بندگی کرنا، گئے ناتے باتوں مکے کی حاضری کیا ہے، گئے ناتے باتوں مکے کی حاضری کیا ہے، میں در نبی کا گدا ہوں، مجھے کمی کیا ہے، یہ سروری ہے بلا کیا، سکندری کیا ہے، اور فدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے، فدا نہ ہو جو نبی پر وہ امتی کیا ہے، جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے، جو گیت گائے نہ ان کے وہ آدمی کیا ہے، سروری
ہے بلا کیا سکندری کیا ہے در نبی کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے یہ سروری ہے بلا کیا سکندری کیا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ناظر رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ نے سماعت فرمائی۔ حافظ ارسلان محمود چودھری بارگاہ ہادی برحق میں گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، آج ہم جس عنوان کی جانب بڑھیں گے اور جو ہم گفتگو کریں گے، شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر اسلام حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، ان کی فکر اور ان کے پیغام کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ اور خاص طور پر اس نشست کے لیے ہم نے دعوت دی اور ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جناب محترم ڈاکٹر سید اون ساجد نقوی صاحب ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں۔ ان کی جانب بڑھیں گے، ان سے ہم اس سلسلے کا آغاز کریں گے اور ان سے ہم آج علامہ اقبال علیہ رحمہ کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کی فکر کے حوالے سے، ان کے فلسفہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ السلام علیکم۔ سر کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ سر پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ہماری دعوت آپ نے قبول فرمائی۔ میری زہیر بھائی کی، ہماری پوری ٹیم کی اسی بات تھی، بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ کسی ایسی شخصیت کو مدعو کریں کہ جس سے ہم اقبالیات کے حوالے سے رہنمائی حاصل کر سکیں، کیونکہ اقبال کو سمجھنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو ہماری یہ خواہش تھی کوئی ایسی شخصیت ہو جن کا اپنا انٹرسٹ بھی ہو اس سائڈ پہ اور جن کی گرفت بھی ہو اقبالیات کے حوالے سے۔ تو آپ کو مدعو کرنے کی اور آپ کو زحمت دینے کی بنیادی وجہ یہی تھی۔ سر ہم بچپن سے ایک چیز سنتے آئے ہیں کہ اقبال کا پیغام ہے اسلام کا پیغام، اور اسلام کا پیغام زمانے کو سنا، لیکن میں تخصیص کے ساتھ آپ سے اسی چیز کے حوالے سے رہنمائی چاہتا ہوں کہ اقبال کا حقیقی معنی میں پیغام کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ سب احباب کا شکریہ کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ میں بھی اقبال کے حوالے سے اپنی تفہیم بیان کر سکوں۔ ہر علم کے بارے میں، ہر عالم کے بارے میں انسان اپنی تفہیم ہی بیان کرتا ہے، وہ اس کی تفہیم یا اس کی تعبیر کتنی مدلل ہے یہ اس کے دلائل پہ مبنی ہے۔ اقبال کیا تھے اور ان کا دیگر مفکرین عالم اور مفکرین اسلام سے کیا اختلاف یا مختلف نقطہ نظر تھا یا ان کی انفرادیت کیا تھی، تو اس سلسلے میں پہلے تو یہ بات کروں گا کہ دنیا کا کوئی بھی مفکر 100% دوسروں سے مختلف نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ جو نیا نقطہ نگاہ آپ کے سامنے آتا ہے وہ کچھ دیگر مفکرین کی آراء سے اخذ شدہ اور پھر اپنی ترتیب دے کر ایک مفکر بیان کرتا ہے، اور وہ اپنے زمانے اور اپنے مکان کے حساب سے ہوتی ہے۔ وہ اقبال نے جو زمانہ پایا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کی جو منفی باتیں تھیں وہ ابھی تک موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ہم جب اقبال کا کوئی بھی شعر لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آج کے زمانے پہ بالکل 100% منطبق ہے۔ تو چونکہ وہ زمانہ اتنا قدیم بھی نہیں ہے، اور پھر بدقسمتی یہ کہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم کوئی تبدیلی لا نہیں سکے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی انفرادیت یہ تھی کہ انہوں نے ایک وسطی راہ، جو کہ قرآن مجید نے بھی اس پہ ہدایت کی ہے، اس کو اختیار کیا کہ دو انتہاؤں کے درمیان ایک درمیانی راہ جسے معتدل اور اعتدال کا راستہ کہا جائے، جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی ملتا ہے، علیک بالقسط، کہ میانہ روی اختیار کرو، یا قرآن مجید میں وجعلناکم امتاً وسطا، ہم نے تمہیں وسط کی امت خلق کیا، اور اسی طرح دیگر بہت سے اس پہ نقلی دلائل موجود ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اصل میں دو انتہاؤں کے درمیان چلنے کا نام ہے۔ ویسے بھی ایک بات یہ عرض کروں کہ دین جب ہم کہتے ہیں، دین یا مذہب،
تو وہ ایک راستے کے معنی میں ہے، اور راستے کی ڈیفینیشن آپ یہی کریں گے کہ دو ناہمواریوں کے مابین ایک ہموار جگہ جو کسی ہدف کی طرف لے جاتی ہے، تو خود بخود اس کے اپنے معنی میں ہی اعتدال پایا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان عجول و ظلوم قرآن مجید کی اصطلاح میں خلق ہوا ہے، اور وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے کسی نہ کسی ایک طرف نکل جاتا ہے، کہ جیسے کہ حضرت علی کا ایک خوبصورت قول جو میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کہ لا تر الجاہل الا مفرطن او مفرطن، کہ میں نے کسی جاہل کو اس وصف سے عاری نہیں دیکھا کہ یا وہ افراط کرتا ہے یا تفریط کرتا ہے، یا ادھر نکل جاتا ہے یا ادھر نکل جاتا ہے۔ تو ہوتا یہی رہا کہ جب سے اسلام آیا اس کے بعد سے جو ہم مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انتہا کی طرف نکل جاتا ہے، اور ایسے مفکرین آتے ہیں جو کہ واپس لے کر آتے ہیں لوگوں کو کہ آؤ ہم اس اعتدال کی راہ کو اختیار کریں جس میں نہ کوئی جبر ہے اور نہ کوئی مادر پدر آزادی ہے۔ تو اقبال ایک ایسے مفکر ہیں جو کہ ایک معتدل آواز ہے میرے خیال میں ہمارے بر صغیر میں، یہ ان کی انفرادیت ہے۔ ہم نے دوسرے شعراء کو بھی پڑھا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی، اور بھی دیگر شعراء نے بھی اس پہ لکھا۔ کیا وجہ ہے کہ اقبال ان سب سے نمایاں ہے، اور کیا وجہ ہے کہ اقبال کے بنیادی نظریات ان سب سے مختلف ہیں؟ اقبال دیکھا جائے تو معاشرے کو مذہب کی طرف کھینچ کے لا رہا ہے اور مذہب کو معاشرے کے ساتھ ملا رہا ہے۔ جی وہی بات ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ دین کا داخلی مطالعہ کرتے ہیں، جو کہ ہمارے ہاں جیسے ہے مدارس میں بھی ہے، اور میں کوئی ان کے خلاف بات نہیں کر رہا۔ داخلی مطالعات آپ کے اندر بڑا گہرائی پیدا کرتے ہیں، بڑی گہرائی ہے۔ مدارس کے اگر آپ نظام تعلیم کو دیکھیں تو اس میں لفظ کی جڑوں میں چلے جاتے ہیں لوگ، اور انتہائی گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن جو چیز نہیں ہے وہ ہے تنوع۔ جو جدید نظام تعلیم ہے اس میں تنوع ہے، ویرائٹی ہے، اس میں وسعت ہے۔ یعنی آپ یونیورسٹیز میں دیکھیں تو وہاں آپ کو ویرائٹی اور وسعت تو نظر آئے گی، لیکن سطحیت ہے، جبکہ دیگر جو نظام تعلیم ہے ہمارا نظامی درس نظامی کا، اس میں گہرائی بہت ہے۔ تو میرے خیال میں ان دو چیزوں کو اکٹھا کیا اقبال نے، گہرائی کو بھی اور تنوع کو بھی۔ ایک طرف فلسفہ غرب کا مطالعہ کیا، فلسفہ شرق کا مطالعہ کیا، قرآن مجید کا، حدیث کا، تفسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہی ایک راستہ ہے اعتدال کا جو کہ حقیقت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر مفکر ویسے تو اپنے طور پہ حقیقت کا ہی دعویٰ کرتا ہے، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے دلائل پہ۔ تو اقبال نے بڑے بھرپور دلائل دیے ہیں، اور میرے خیال میں میرے لیے تو کافی متاثر کن دلائل ہیں ان کے، اور یہی ان کی انفرادیت ہے۔ اچھا سر، اقبال کی ہم انفرادیت پہ بات کرتے ہیں، اقبال کے فلسفے پہ بات کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے ایک اقبال کا ایک فلسفہ ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، وہ فلسفہ خودی۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خودی کو بیان کر سکتے ہیں، یا اقبال نے جس خودی کا ذکر کیا اس پر گفت و شنید کر سکیں۔ اس حوالے سے آپ کیا ہماری رہنمائی فرمائیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ سچائی یہی ہے کہ بہت سے میں نے یہاں پہ اردو میں جو کتب پڑھی فلسفہ خودی کے حوالے سے، شاید بہت ہی کم لوگ ہیں جو کہ اقبال کے مقصد اور مراد کو پا سکے ہوں۔ اچھے لوگ، بڑے زبردست مفکرین موجود ہیں جنہوں نے لکھی کتابیں موجود ہیں، جنہوں نے واقعی خودی کو اچھی طرح پرکھا سمجھا۔ اصل میں خودی کا لفظ ہم یہ پڑھتے ہیں اپنے اکیڈیمک سیشنز میں بھی کہ خودی کا لفظ بنیادی طور پہ تو قدیم میں بڑے ایک تکبر اور خود باوری اور خود محوری کے لیے استعمال ہوتا تھا، سیلف سینٹرڈ ہونا جیسے۔ لیکن اقبال نے اس کو ایک مثبت معنی دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اقبال حقیقت میں اقبال نے ہماری قوم کے اصلی مرض کو پہچانا، اور وہ یہ تھا کہ یہ قوم خود باور نہیں ہے، اپنے آپ پہ یقین نہیں رکھتی، اپنے آپ کو کم تر سمجھتی ہے، ہمیشہ غیروں کو اپنے سروں پر سوار رکھتی ہے۔ ہمارے ہیروز بھی غیر ملکی ہوتے ہیں، ہماری پسند ناپسند بھی امپورٹڈ، یہ سب کچھ ہے، جس کی وجہ سے اقبال اس کے اندر ایک اپنا پن جگانا چاہتے تھے۔ اپنے آپ کو باور کرو، اپنا احساس کرو۔ اس میں فکری سطح پہ تو اس معروف حدیث کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو۔ اپنے نفس کو پہچاننے سے بھی مراد بہت محدود لی گئی، میرے خیال میں اپنے نفس کو پہچاننے سے مراد انسان اور کائنات دونوں کو پہچاننا ہے۔ جب آپ انسان اور کائنات کو پہچان لیں گے تو رب خود بخود پہچانا جائے گا۔ ہم برعکس چلتے رہے اب تک، ہم رب کو پہچاننے کی کوششیں کرتے رہے اپنے آپ کو چھوڑ کر، ہمارے اپنے اندر پوشیدہ تھا وہ راستہ
جس کو ہم نہ پا سکے. اسی اندر کے راستے کو خود ہی کہا اقبال نے اور اس کی پرورش کی تلقین کی کہ اس کی پرورش کرو مثبت راستوں پہ. تو یہ جب خود ہی بیدار ہو جاتی ہے تو پھر تمام عالم کو فتح کرنے اور تسخیر کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اقبال نے فرمایا تھا کہ خود ہی کیا ہے راز درون حیات، خود ہی کیا ہے بیداری یہ کہنا. سر ایک چیز مزید میں چاہوں گا یہیں سے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ ایک ہماری قوم کی میں تھا، اب بھی یہ مسئلہ رہا ہے قوم میں کہ ہم اغیار کو اپنا لیڈر ماننے لگ جاتے ہیں، ہم آئیڈیلائز کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن ہم اقبال کو دیکھتے ہیں تو ان کا پھر ہمیں جو پیغام ملتا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرم، سرما ہے میری اب سرما ہے میری آنکھ کا یا سرما ہے میری آنکھ میں، آپ زیادہ بہتر تصویر فرمائیں گے. خاک مدینہ و نجف، میں یہاں سے تھوڑا سا ٹاپک ادھر لے کے جانا چاہ رہا ہوں، آپ سے رہنمائی اس حوالے سے چاہیے. خاک مدینہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر عشق، ان کے ساتھ والہانہ محبت. اور اقبال کا ایک کچھ شعر بھی تھا ایک فارسی کا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح کا تھا کہ میں جب در عالم تصور میں در رسول پر جب میں نے سر رکھا تو عبدالعزیز نے مجھے ہٹانا چاہا تو میں نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کر رہا بلکہ اپنے پلکوں سے جھاڑو دے رہا ہوں. تو یہ جو والہانہ عشق تھا اقبال کا، اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی آپ فرما دیجیے. اس میں یہ ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً آپ تمام تہذیبوں میں، صرف مذاہب کی بات نہیں، ہر تہذیب میں آپ کو ایک نجات دہندہ کا بھی تصور ملتا ہے، ایک انسان کامل کا بھی تصور ملتا ہے، یا نوع انسانی کے کامل ہونے کا تصور ملتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت اصل میں انسان کی کمال سے محبت ہے، یعنی اپنی تکمیل سے، اپنے کمال سے محبت ہے. ہر شخص پرفیکشن چاہتا ہے، تکمیلیت پسندی ہماری عقل کی صفات میں سے ہے. ہمارے اندر جو فطرت ودیت کی گئی ہے اس میں اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامل ہو جائیں. ہمارا ہر فعل اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ہم اپنے آپ کو کامل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. عام زندگی میں دیکھ لیں اپنی، ہم یہ جو سوشل لائف ہے یا معاشی زندگی ہے، اس میں بھی ہم جتنا بھی عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان کامل سے محبت ایک وہ شخص کرتا ہے جس کے اندر فطرت صحیح معنوں میں زندہ ہو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، قرآن مجید کی آیت کہ ہم نے انسان کو اپنی فطرت پہ خلق کیا. تو جب تک فطرت اگر شفاف ہو اور زندہ ہو تو وہ یقیناً حضور اکرم کے ساتھ اس کی محبت اور والہانہ وابستگی ہوگی. جو صفات، جو آپ ان کے اوصاف آپ تاریخ میں بھی پڑھتے ہیں اور سیرت میں پڑھتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اقبال جیسا شخص جس نے اتنی گہرائی میں فلسفے کو اور ان علوم کا مطالعہ کیا ہو اور وہ عشق نہ کرے حضور اکرم کی ذات سے؟ یہ ممکن نہیں ہے میرے خیال میں. سر آج اس اسٹیج پہ ناظرین آپ لوگوں کو سن کے اس چیز کی حیرت ہوگی کہ آج ایک ٹیچر ہیں، ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ایک دنیاوی تعلیم سے اور ایک دینی تعلیم سے. جیسے سر نے نام لیا کہ درس نظامی کی فیلڈ ہے، اسی میں درس نظامی کیا ہوا ہے اور بھائی دوسری طرف سے ان کی دوسری طرف سے ایجوکیشن ہے. ہم سارے ہی اقبال کے دیوانے اقبال کو پڑھتے ہیں، اقبال کو داد دیتے ہیں. یہ طالب علم بھائی ہمارے یہ بہتر سمجھ سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کیا جس طریقے سے ہمیں اقبال کی قدر کرنی چاہیے تھی ہم کر رہے ہیں، یا جو مجاہدین ہیں ہمارے جو مقرر ہیں، تقریر کرتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے اقبال کا پیغام لوگوں کو دیتے ہیں، کیا ان کا کردار اقبال جیسا ہے، اقبال کے کہنے جیسا ہے؟ جو تصور اقبال نے کیا تھا کیا ویسا ہے؟ آپ اسے آخر میں سب سے پہلے تو بہت شکریہ زہیب بھائی کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا. اور مجھے شادی کا نہیں معلوم تھا، جب میں یہاں پہ آیا ہوں ان کو میں نے دیکھا ہے تو یہ تو علم کا ایک سمندر ہے جو میرے پاس بیٹھا ہے اور میں تو اس کے بدلے میں ایک قطرہ بھی نہیں ہوں. اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ اگر کوئی بات کرے تو آبویسلی اس کو پہلے اپنا جو ہے وہ ہوم ورک کر کے آنا چاہیے. لیکن میری جو ایک تھیوری ہے، جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے، تو مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا زہیب بھائی کہ ہمارے جو مقررین حضرات جو ہے وہ ڈائز پہ آ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں اقبال کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ شعر پڑھے جاتے ہیں اور ان کے حوالے دیے جاتے ہیں. کیونکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنے کے لیے آپ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہو، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں. جتنے بھی ان کے کلام آج تک آئے ہیں، بانگ درا آپ لے لیں، جاوید نامہ لے لیں، اور شکوہ جواب شکوہ ہی اگر آپ لے لیں تو کتنے ہی اشعار اور اس کی وہ چیزیں بنتی ہیں. تو کسی نے اس سے جو ہے اس طرح سے سبق حاصل نہیں کیا. اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نوجوانوں کے لیے ایک سوچ تھی، خداوند سے ان کی دعا تھی کہ جو ان کی شاہین کی فکر ہے
نوجوان جو ہے اس کو سمجھیں اور جو کلام اور جو چیزیں انہوں نے اس کے اوپر لکھی ہیں وہ آنے والی نسل کو جو ہے وہ سمجھ آئیں. تو مجھے نہیں لگتا آج کے نوجوان جو ہے وہ ان پیرامیٹرز کے اوپر پورا اترتے ہیں جن میں سے جو ہے وہ بنا آشیانہ اور شکار جو ہے وہ شاہین کسی کا مرا ہوا جو ہے اس کے اندر. ہم سارے مانتے ہیں اقبال نے جو معاشرے کو تعمیر کرنے میں جو کردار ادا کیا, مجھے نہیں لگتا کہ ان برِ صغیر میں کسی نے اس طرح سے وہ کردار ادا کیا ہو. تو کیا وجہ ہے سر یہ معاشرہ اس طرح تعمیر کیوں نہیں ہو پایا جس طرح سے اقبال نے تصور دیا؟ پاکستان بھی بن گیا, ابھی تک وہ 2 قومی نظریے ابھی تک قائم ہیں, لیکن ان کا وہ جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں, مفکرین کا کام یہ ہے کہ اپنے علم کے مطابق تجزیہ کر کے ایک راہ کی نشاندہی کر دینا, اس کے بعد جو رکاوٹیں سامنے پیش آتی ہیں اور خصوصاً وہ لوگ جو اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اس نظریے کو امپلیمنٹ کریں, اس کو تعمیل میں لے کر آئیں معاشرے میں, کچھ ان کی کوتاہ نظری, کوتاہ بینی, کم عملی اور بلکہ کئی جگہوں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفاد پرستی, یہ باعث بنی کہ وہ اس راستے سے ہم کتنے دور چلے جاتے ہیں. مثلا میں تو بلکہ اقبال ہیں, قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے تو راستہ دکھا دیا, اب چاہے شاکر بنو یا کافر بنو. خداوند متعال جیسی ذات اگر یہ فرما رہی ہے کہ ہم نے راستہ دکھا دیا, اب چاہے شاکر بنو یا کافر, تو انسان کے اختیار میں آ گئی نا بات کہ اب وہ چاہے شاکر بنے یا کافر بنے. تو ہوا کیا, انسان نے کیا کیا؟ تاریخ بھری ہوئی ہے, ابھی بھی جنگ و جدل ہے, ہر طرف دیکھیں خون ریزی ہے. تو خداوند متعال کی ذات نے بھی جبر نہیں کیا, انسان کو اختیار دیا کہ ہاں انت مذکر لست علیہم بمسیطر, جی ہاں مسلط نہیں کیا گیا قطعاً. تو بات یہ ہے کہ جب تسلط ہے نہیں, ہوا یہی ہے کہ میرے خیال میں تو یہ بھی کہتا ہوں انہی کی فکر سے اخذ شدہ بات کہ دنیا کی بدترین صفت خود غرضی ہے اور دنیا کا بدترین عمل جبر ہے. یہ میرے خیال میں قرآن سے بالکل مطابق ہے یہ بات کہ خدا جیسی ذات بھی جبر سے کام نہیں لے رہی, بلکہ انسان کو اصالت الحریہ یعنی انسان آزاد خلق ہوا ہے, اسے آزادی دے رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان وہ اس راستے پر چلا جاتا ہے جو کہ جبر کا ہے. تو میرے خیال میں اگر اس چیز کو سمجھا جائے تو اقبال نے اپنی فکر, اپنا چراغ جلا کے رکھ دیا آپ کے سامنے, اب جس کی جو جی میں آئے تو اس سے روشنی حاصل کریں. بڑی اچھی بات کی سر نے. ہم لوگوں نے اقبال کیا, نبی آئے ان لوگوں کو بھی نہیں مانا, اللہ خالق کی کائنات کی نہیں مانی, اللہ کو مانا. مگر ظلم اس چیز کا ہے کہ سر ایک ہوتا ہے ماننا, ایک ہوتا ہے اس چیز کا غلط استعمال کرنا. اقبال کی شاعری ہو گئی, جون ایلیا کی شاعری ہو گئی, یا جبران خلیل کو لے لیں, یا اس سے مطابقت کچھ شعراء جن کو لوگوں نے لے کے ان کا ٹرینڈ لے کے غلط استعمال کر کے سگریٹ نوشی, شراب نوشی, اس طرح کے نشے میں آپ کی شاعری کرنا, اس سے الہاد کی دینیت بڑھتی جا رہی ہے. اس سے اس ٹرینڈ کو لے کے جواب شکوہ سے بات شروع ہوتی ہے, شکوہ جواب شکوہ سے, اور پھر بات بڑھتی لادینیت تک, دوسرے شعراء کو پڑھ کے یہاں تک سٹیج تک پہنچ جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اقبال تو ان میں سے نہیں تھے, اور اقبال کو اس فہرست میں کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ پھر اس کی کیا وجہ لادینیت بڑھتی جا رہی ہے, اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لادینیت کو سمجھنے کے لیے دینیت کو سمجھنا ضروری ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے تو اس کو بھی پوری طرح نہیں سمجھا. ہم جس چیز کو ہم لادینیت کہہ رہے ہیں, میرے خیال میں وہ ایک, آپ کسی حد تک یہ اصطلاح وہاں کام دے سکتی ہے, انارکزم, ایک انارکی پھیلی ہوئی ہے, ایک بے نظم پسندی, بد نظمی ہے. یعنی کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ لفظ دین کا معنی کیا ہے, تو وہ اگر کسی دین کو چھوڑ رہا ہے تو لادینیت بھی بے معنی ہو جاتی ہے. جب دین کا معنی نہیں پتہ تو لادینیت بھی بے معنی ہے اس کے لیے. تو سوشل میڈیا پہ میں بھی دیکھتا ہوں بہت سے بچے, بہت سے نوجوان لگے ہوتے ہیں کچھ ظاہری سطحی سی چیزوں سے, کچھ چمک دمک کا شکار ہو کے, اور وہ بس ادھر سے کسی کا شعر لیا, ادھر سے کسی کا لیا, اپنی خواہش کے مطابق جو چیز ہوئی اس کے خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں جیسے ادھر کہا گیا. اسی طرح وہ انہوں نے شعراء اور دیگر حتیٰ کہ بڑے بڑے جو ازم ہیں, میں تو حیران یہ ہوتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو مثلا لبرل کہہ کے اور سیکولر کہہ کے آتے ہیں, وہ خود انہوں نے بھی سیکولرزم اور لبرلزم کو بھی نہیں پڑھا ہوا ہوتا. بس انہیں ایک چیز اچھی لگی, اس کا ذائقہ ان کو اچھا لگا, اور وہ اٹھا کر انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. یہ سطحیت ہے, بنیادی طور پہ یہ سطحیت ہے, اور یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ کتاب سے دوری.
آپ نے کوئی پریکٹیکل ایگزامپل، بلکہ ہم نے تو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، آپ تو طالب علم ہیں، کس حد تک آپ نے اس چیز کو جج کیا ہے کہ واقعی ہمارا معاشرہ ان چیزوں کا غلط بھی استعمال کر رہا ہے؟ بالکل، جیسے شاہ جی نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر بات کی ہے. میرا بیسیکلی نظریہ یہ ہے کہ جیسے کہ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے کہ شاعری کا اچھا اور برا ہونا ان شعروں کے مفہوم کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بے شک جون ایلیا صاحب جو ہیں انہوں نے عشق مجاز کے اوپر بہت ساری جو ہے وہ چیزیں لکھی ہیں، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اگر بات کی جائے تو ان کی تو شاعری بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے یہ. اور سننے میں آیا ہے میرے علم کے مطابق کہ اکثر جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو ان کی آنکھوں سے اتنے اشک بہتے تھے کہ قرآن کے صفحات جو ہیں وہ بھیگ جاتے تھے اور پھر دھوپ میں رکھ کے جو ہے وہ ان کو سکھایا جاتا تھا. تو ایسی شخصیت اگر کوئی اشعار لکھتی ہے اور اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص لادینیت کی طرف جاتا ہے تو مجھے اس کی جو ہے وہ بالکل میرا دماغ اور میرا ضمیر تو اس چیز کو نہیں مانتا. رہی بات جون ایلیا صاحب کی اور ایک اور شاعر آپ نے مینشن کی ہیں، تو وہ جیسے شاہ جی نے بات کی ہے کہ وہ مطلب اگر کسی شعر کا کوئی اور ہے تو اپنی مرضی کے لیے، لذت کے لیے اگر کسی شخص نے وہ ایک شعر اس کے اندر سے اٹھا لیا اور اپنے مطلب کے لیے اس کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے تو وہ کسی بھی شخصیت کا ذاتی عمل ہے. پریکٹیکل لائف میں ایسا ہے نا، اس میں سچائی تو بالکل ہے بنیادی طور پہ. اس طرف میں آپ کو لانا چاہتا تھا کہ آپ نے تو یہ ماحول دیکھا ہی ہوگا. بالکل، ویسے تو بہت سارے جو ہے وہ نوجوان نسل، ظاہر سی بات ہے میں بھی اسی زمرے میں آتا ہوں، ہم لوگ اشعار استعمال کرتے ہیں. بالکل بالکل، ہم بالکل اشعار استعمال کرتے ہیں. جون ایلیا صاحب کو بہت پسند کیا جاتا ہے. تو یہ ہر شخصیت کا ذاتی عمل ہے. لادینیت کی طرف جانا ان کے اشعار کی وجہ سے مجھے اس کی کوئی رائے نہیں ہے. ایک چیز سر آپ کی جانب میں بڑھوں گا اس چیز کو لے کر. اقبال کو ہم دیکھتے اقبال نے شکوہ کیا، پھر جواب شکوہ اقبال نے لکھا. ہمیں جو سمجھ ہے کہ اقبال کا مقصد ایک آئینہ دکھا دینا تھا قوم کو، کیا ہے کیا ہم اور ہم سوچ کیا رہے ہیں اور اندر سے ہم کیا ہیں. لیکن اس چیز کو لے کر موجودہ دور میں خاص طور پہ نوجوان شعراء میں ہم نے بارہا یہ چیز دیکھی ہے، نوٹ کی ہے کہ ڈائریکٹلی کوئی بھی شاعر اٹھتا ہے جو ابھی 2 غزلیں بھی اس کی پوری نہیں ہوتی لیکن وہ ڈائریکٹ آ کے خدا کی ذات پہ اشعار لکھ جاتا ہے. خدا کی ذات پر آ کے وہ مطلب ایسے اختلافی جملے آ جاتے ہیں بیچ میں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. تو اس حوالے سے نوجوانوں کی رہنمائی ہم چاہیں گے کہ آپ کے ذریعے ہم کریں. پہلے تو یہ بھی عرض کروں کہ شاعر ہوتا کیا ہے، یہ پہلے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ شاعر ہوتا کیا ہے. وہی میں بات کہتا ہوں کہ جو بنیادی نکات ہوتے ہیں ہم ان سے غافل ہوتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں. اس میں یہ کہ شاعر اصل میں تخیل کی دنیا کا باسی ہے، یعنی خیال کی دنیا کا باسی ہے. خیال وہ چیز ہے جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی پوری طرح. خیال آ رہے ہوتے ہیں مسلسل، ابھی بھی آپ بیٹھے ہیں تو مختلف خیالات آ رہے ہوتے ہیں. یہ فکر ہے جو خیال کو ایک سمت و سو دیتی ہے. تو جو جیسے کہ سورہ شعراء کی ممکن ہے بات کی جائے اور شعراء کی مذمت کی جو بات کی گئی ہے قرآن مجید میں، تو وہاں البتہ ان کی مذمت ہے جو کہ ایک بلا ارادہ جو سوچ ہے جسے تخیل کہا جاتا ہے، اس میں وہ بیٹھ کر ایک ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں جو غیر حقیقی دنیا ہے. ایک بڑی پر لذت اور ایک بڑی پر کیف دنیا ہے جس میں وہ پرواز کر رہے ہوتے ہیں. اور لیکن جو بامقصد شاعری ہے اس کی مذمت نہیں کی گئی، جس میں مقصدیت ہو. جیسے کہ اقبال کی یہ شاعری جو سب سے بڑا ہمارے لیے ہمارا ثبوت ہے اس چیز کا کہ ایک بامقصد شاعری ہے. البتہ یہ ہے کہ مقصد کیا ہے بنیادی طور پہ. شعراء کے مقاصد بھی ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بہت سے شعراء کسی خاص مقصد کے لیے شاعری بھی کرتے ہیں. تو ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ شعر برائے زندگی یعنی بامقصد شاعری، اور اس میں بھی مقاصد کی بلندی ضروری ہے. تو شعراء کی جن شعراء کی مذمت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ایسی خیالی دنیا میں لے جاتے ہیں جس کا حقیقت سے تعلق نہیں، اور جب جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور تو ارد گرد کے تلخ حقائق جو ہیں وہ آپ کو پریشان کر دیتے ہیں اور آپ کے اندر بزدلی پیدا ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حتیٰ کہ وہ موسیقی اور وہ شاعری جس کی زیادتی سے آپ زیادہ پڑھتے ہیں یا زیادہ سنتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کمزور دلی پیدا ہوتی ہے جس کی وہ مذمت کی گئی ہے. ورنہ وہ شاعری جو آپ کے اندر ایک مضبوطی پیدا کرے اور آپ کو مقصد کی طرف لے کر جائے اس کی اپنی جگہ ہے، اپنا مقام ہے. بڑی پیاری آپ نے بات کی، بڑی خوبصورت بات ہے کہ قرآن خود سارا کا سارا شاعری کی صورت میں ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ وہ لگا دیتے تھے آ کے امراء القیس کے شعر اور دوسرے تیسرے، اس وقت اللہ خالق کی کائنات نے کہا سورہ کوثر لگا دی جائے. تو انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 2 مصرے کا شعر ہوتا ہے، 4 مصرے کی رباعی ہوتی ہے،
یہ 3 مصرے والی اللہ خالق کائنات نے صورت نازل کی, کہا کہ اس کا مقابلہ لے کے آ جاؤ. تو وہ ربط اور وہ جو لطف تھا اس کے اندر, جو تغزل کا اور جو اس میں شاعری نظر آ رہی تھی, اللہ خالق کائنات نے کہا کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ سارا کا سارا قرآن اسی صورت میں اور فصاحت و بلاغت کی اعلیٰ مثال ہے. تو شاعری کی بھی بنیادی طور پہ سر نے جو قسمیں بتائیں کہ ایک لا حاصل ہے, جو لا مقصد چیز ہے جس کو مقصد ہی نہیں, اور ایک جو شاعر اندر سے تخیلات نکال کے اور بظاہر لوگوں کو معاشرے کا جو اصل آئینہ ہے وہ دکھاتا ہے, اور لوگ پھر اس کے اوپر جبر کرتے ہیں یا اس کو اس حد تک اگنور کر دیتے ہیں کہ شاید صرف ایک کمرے اور چند کتابوں تک محدود رہ جاتا ہے. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, جس طرح سے بھائی نے ایک بات کی ہے کہ شاعر, نوجوان جو شاعر ہے, میں خود بھی بیسیکلی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہوں. تو یہ آپ نے جو ایک بات کی ہے کہ اگر کوئی شخص حمد لکھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر کوئی چیز, شخصیت, کوئی بھی وہ شاعر کچھ چیز لکھتا ہے, یا اہل بیت و اطہار ہیں ان کے بارے میں کوئی چیز لکھی جاتی ہے, تو میں تو یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہر سال یوم عاشورہ پہ پچھلے کو 3-4 سال ہو گئے ہیں, ایک نہ ایک کلام جو ہے وہ میں لکھتا ہوں, اور ادھر وہاں پہ جب ہماری مجلس ہوتی ہے تو شہادت سے پہلے وہاں پہ میں وہ پڑھتا ہوں. تو لاسٹ ایئر ایسا ہوا ہے کہ یونیورسٹی میں موجود تھا اور میں نے بے انتہا کوشش کی ہے. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نوجوان شاعر, مطلب یہ چیز کوشش سے میں سمجھتا ہوں نہیں ہو سکتی. جو کلام آپ ان ہستیوں کے بارے میں لکھو گے وہ ذاتی طور پہ میں کہتا ہوں ایک نعمت ہے جو ان کی طرف سے عطا ہے. وہ اپنی تعریف جو ہے آپ کے منہ سے, آپ کے الفاظ سے کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ جو ہے اس کو کر سکیں. میں اس کو تھوڑا سا نا کھول کے بیان کر دیتا ہوں. جو سوال کا مقصد تھا نا سر سے جو بات پوچھنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ ان کی مدرسہ کرنا یا ان کی مطلب ان ہستیوں کی شان میں کلمات ادا کرنا, یہ تو بہت بڑی سعادت ہے. اور بڑے بڑے ہم لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. حضرت حسان بن ثابت سے ہم آگے چلے, انہوں نے جس طرح شاعری لکھی اس دور میں صحابہ کرام کرتے تھے. پھر حضرت امام زین العابدین جن کا مشہور کلام ہمارے یہاں بڑا پڑھا بھی جاتا ہے, یا رحمت للعالمین ادرکی زین العابدین, تو وہ ہو گئے. پھر اس کے بعد ہم مولانا جامی کو دیکھتے ہیں. پھر ہم اگر اقبال کے جو روحانی مرشد کی ہم بات کریں, مولانا روم, ہم وہاں آتے ہیں, امیر خسرو کو دیکھتے ہیں. مطلب ایک سلسلہ چلتا ہے. یہ تو سعادت ہے. دلچسپی کی بات اس سے بھی ہے کہ حضرت ابو طالب نے بھی حضور کے لیے شاعری لکھی. وہ جو معروف نہیں ہو سکی بدقسمتی کے ساتھ تفسیر جلالین میں باقاعدہ اس شاعری کو لکھا گیا, تو انہوں نے بڑی پیارے طریقے سے حضور کی تعریف. اور یہ ساری چیزیں, یہ تو جو میں عرض کر رہا ہوں یہ سعادت ہے, ٹھیک ہے, ان کی شان میں لکھنے کا موقع میسر آتا ہے. لیکن میں جو چیز سر کی جانب جس چیز کو لے کر بڑھا تھا وہ یہ تھی کہ ہمارے نوجوان شعراء وہ شاعری کرتے, وہ اعتراض اٹھاتے ہیں جا کر, مطلب ڈائریکٹ خدا کی ذات کو مطلب مخاطب کر کے اس طرح کی کلمات ادا کر دینا کہ جو بندہ سوچ کر ہی ششدر رہ جاتا کہ یہ کیسی بات ہے. تو میں بیسیکلی اس چیز کی جانب ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. اچھا, آپ کی ایک بات تھی, ہم سر کی جانب اس کے حوالے سے پڑھیں گے. اقبال کو جیسے اقبال نے فرمایا تھا کہ جوانوں کو میری آہ سہار دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت نام کر. وہ جو بصیرت تھی اقبال کی, آج کے لوگوں میں یا آج کے ہمارے ہاں جو مفکرین ہیں وہ چیز ہمیں آج نظر کیوں نہیں آتی؟ ہم میرے خیال میں آپ کا مخاطب آج کا معاشرہ ہے کہ ہم ایسے کیوں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایسے کیوں ہیں. سب سے اولین بات جو کہ میں اکثر اپنے لیکچرز میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی زبونحالی کے 2 بڑے ذمہ دار ہیں. ویسے تو بہت سے لوگ ہیں اس کی ذمہ داری ان پہ عائد کی جا سکتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک استاد ہے جس نے ہماری اندرونی زندگی کو روشنی بخشنا تھی, اور دوسرا وہ حکمران ہے جس نے ہمیں ہماری بیرونی زندگی کو, خارج کی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا, سہولیات دینی تھی. حکمران نے سہولیات نہیں دیں, اساتذہ نے اپنا پوری طرح فریضہ ادا نہیں کیا. یہ سچائی ہے, ہمیں اس کو ماننا چاہیے. نہ ہم اندر سے روشن رہے اور نہ ہمارے باہر کہیں روشنی موجود ہے, اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے. پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کی بصیرت عام کیوں نہ ہو سکی. ظاہر ہے پہلی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب فقر مراد غربت ایک راستے سے داخل ہوتا ہے تو دین دوسرے راستے سے رخصت ہو جاتا ہے. تو جس معاشرے میں فقر اور تنگ دستی ہو, جہاں پہ اقربا پروری, کرپشن, لوٹ مار ہو,
وہاں انسان تو صرف اپنے پیٹ کے چند نوالوں کے لیے بھاگتا دوڑتا رہے گا. وہ یعنی پیٹ سے اوپر کب جائے گا، وہ وہاں پہنچے گا تو تب بصیرت اور بصارت کے بارے میں بات کر سکے گا وہ. تو اس معاشرے کی تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ ویسے بھی دین اسلام میں بھی آپ صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم السلام کی جب زندگی کو دیکھتے ہیں تو حکمران کا پہلا فریضہ عوام کی معیشت ہے. معیشت ٹھیک ہوگی تو وہ ہم ایک پنجابی میں ایک محاورہ بولتے ہیں کہ جنہوں دے گھر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے. ہاں تو بات یہ حقیقت ہے کہ جب تک آپ کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو سوچنا کس چیز کا. آپ کی سوچ میں آپ کہیں گے 2 اور 2 4 روٹیاں تو بات یہاں تک رہے گی. تو بصیرت کی بات تو بہت اگلی منزلیں ہیں کہ شاید وہ بھرے ہوئے پیٹوں کی اسی وجہ سے ہم ابھی تک وہ نظریات تک پہنچ نہیں سکے. ہم ابھی افلاس میں گھوم رہے ہیں، ایسے ہی ادھر سے چھینا ادھر سے دیا ادھر چھینا. مجھے سر کی بات پہ یاد ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر رہتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی سے کہہ لیں یہ ایسا ہے. سر کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کا نوجوان، جو ہمیں نوجوان سماعت بھی فرماتے ہیں، ان نوجوانوں کو ہمیں اقبالیات کو لے کر پیغام؟ میں تو وہی جو بات جس سے آغاز کیا تھا اسی پہ اختتام کروں گا کہ میرا تو موٹو اور میرا تو ایک ہدف اور مقصد یہی ہے کہ ہم اعتدال کی آواز کو بلند کریں. ہمارے انتہا پسند رویے ان سے ہم دور ہو جائیں. ہم کسی بھی چیز کو اگر سمجھنا چاہیں تو ہمیں خوف اور لالچ سے نکل کر تیسرا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ معرفت کی ضرورت ہے. اور معاشرے قدر سے قانون اور قانون سے پھر اقدار والی منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم ابھی پہلی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکے. اس کی سادہ ترین وجہ یہ ہے کہ ہم خوف اور لالچ کی بنیاد پر معاشرے کو چلانا چاہتے ہیں، جو کہ انسانی معاشرے اتنے نہیں چلا کرتے جب تک ہم معرفت کو عام نہیں کرتے. جی ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے. کافی کچھ آپ نے سیکھا ہوگا. اقبال کا جو بنیادی مقصد تھا آج ہم نے اس پہ کافی گفتگو کی. اس حوالے سے ہمیں سمجھ آیا کہ اقبال کوئی اور چیز تھی. لوگوں نے شاعر کے دوسرے شاعروں کے ساتھ ان کو ملا کے ان کی بھی ویلیو کو کم کیا. پھر اقبال کو ہم نے ابھی تک اپنے اوپر لاگو نہیں کیا، صرف ان کے اشعار ہم نے اسٹیجوں پہ پڑھ کے داد کمائی ہے. سر مختصر سے 2 جملوں میں نے سوال پوچھنے تھے چند، اپنے اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے. سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خودی کو پانے کے لیے علم چاہیے یا عمل؟ عمل سے پہلے علم ضروری ہے، چونکہ انسان کی صفت ہی علم ہے. پہلی شے انسان کا فرق اگر جانوروں سے ہے تو وہ عقل کا ہے، اور عقل ہی وہ جائے ہے جہاں علم جا کے بستا ہے اور پھر عمل کی صورت میں باہر آتا ہے. سر یہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل ہیں، یہ ہم ان کو مومن کہہ سکتے ہیں یا مسلمان؟ مومن کا تعلق انسان کی ذہنی دنیا سے ہے اور مسلم کا تعلق انسان کے عمل سے ہے. اس لیے المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے یعنی عمل کی بات کی گئی ہے. مومن ہوگا تو اسی کے مطابق اس کا مسلم ہوگا، ورنہ ہم اس سے جب تک اس کو جدا کر کے ہم سمجھیں گے نہیں تو اس کو نہیں سمجھا جا سکتا. سر تاریخ ہمیں کچھ کہتی ہے، قرآن کچھ کہتا ہے. تاریخ پڑھنی چاہیے یا قرآن پڑھنا چاہیے؟ تاریخ بالکل ہی چھوڑ دیں. قرآن کا موضوع تاریخ نہیں ہے. قرآن تاریخ سے استفادہ کرتا ہے فقط. تاریخ کا اپنا ایک موضوع ہے. تاریخ از کو بیان کرتی ہے، ہونے کو، اور قرآن اوٹ کو بیان کرتا ہے یعنی کیا ہونا چاہیے. لہٰذا دونوں کا الگ الگ موضوعات ہیں، ہمیں انہیں مکس نہیں کرنا چاہیے. ہاں، تاریخ جو ہوا ہے وہ بتاتی ہے، قرآن جو ہونا چاہیے وہ بتاتا ہے. جی بڑی اچھی بات کی آپ نے. آپ کی طرف بڑھوں گا اور سر سے بھی ہم اس میں رائے لیں گے. آج کے اس دور میں نوجوانوں کے جو حالات ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہنر زیادہ قیمتی ہے یا ڈگری؟ سوری کون سی چیز؟ ڈگری کے ساتھ ہنر. میرے خیال سے تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ سروائیو کرنے کے لیے آج کل کے دور میں امپورٹنٹ ہے. ہنر یا ڈگری
کے ساتھ ساتھ ہنر بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ لاکھوں لوگ ایسے نوجوان موجود ہیں جو ڈگریز لے کے جو ہے اپنے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی اور پرائیویٹ جاب انہیں نہیں ملتی، تو پھر سیکنڈلی آن ورڈ وہ ڈائریکٹلی خود ہی ہنر کے اوپر آ جاتے ہیں. نہیں، گورنمنٹ کی جاب بھی نہیں ملتی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وہ سروائیو نہیں کر سک رہا ہے. تو پھر سر بیٹھے نا سر گورنمنٹ میں سر آپ کیا رہنمائی فرمائیں؟ پہلی بات تو یہ کہ علم اور فن میں فرق ہے. ہمارے ہاں علم نہیں رہا، ہمارے پاس فنون ہے، اور اس وقت جتنا بھی ڈگری سسٹم ہے وہ فنون کی بنیاد پہ ہے. سچائی یہی ہے کہ ہم فن کیا ہے کہ اس سے آپ نے روٹی کمانی ہے نا، تو ہمارے پاس ڈگری سسٹم، اس لیے ڈگری لیں گے جاب ملے گی روٹی کھائیں گے. تو علم برائے شکم ہے ہمارے پاس علم برائے علم نہیں ہے. سر سافٹ بک یا ہارڈ بک؟ کیا سافٹ بک یا ہارڈ بک؟ یہ جو موبائل میں سافٹ ویئر کی کتاب ہوتی ہے وہ زیادہ لذت دیتی ہے یا اوریجنل کتاب؟ انسان کے اپنے ماحول کے ساتھ مناسبت اور مطابقت پا جانے پہ منحصر ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے روشن سکرین دیکھنا آسان ہے، کچھ کے لیے وہی پھٹی پرانی کتابوں میں بھی ایک خاص لذت ہے، تو وہ اس میں لذت پاتے ہیں. یہ انسان کے اپنے پر منحصر ہے. بھائی آپ کیا کہتے ہیں، بک یا فیس بک؟ وہ ایک شاعر ہیں، ان کا شعر کا ایک مصرع ہے کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. اور مجھے تو جو معاملات نظر آ رہے ہیں، سافٹ ویئر سسٹم سارا آن لائن ہوتا جا رہا ہے. مجھے نہیں لگتا آنے والے 50 60 70 سالوں میں لوگ جو ہے جو ابھی پرنٹ میڈیا کا جو ہے وہ کچھ معاملات جو اس کے اوپر رہ چکے ہیں وہ بھی شاید ختم ہو جائیں. تو سافٹ ویئر کی طرف دنیا جا رہی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں بک یا فیس بک؟ میرے خیال سے تو میں تو جو ہے وہ ادب سیکھنے والا بندہ ہوں، تو میں تو بالکل بک کو پریورٹی دوں گا، ہارڈ کاپی کو پریورٹی دوں گا بجائے اس کے کہ سافٹ ویئر اور ان چیزوں کی طرف. بک کی بنیاد پر فیس بک. ٹھیک ہے، یہ بات نہیں. اچھا سر، ایک بڑی جو ہم لوگوں کو ابھی تک صحیح طرح سے وہ کنسیپٹ نہیں کلیئر ہوا کہ ایک ہوتی ہے انفارمیشن اور ایک ہوتا ہے علم. علم لائبریری میں ہوتا ہے اور انفارمیشن جو ہے لوگوں نے یہ کچھ 4 باتیں مل گئی، کسی کو کوئی نئی بات مل گئی، اس کو سٹیٹس لگا دیا اور اس کے اوپر ہی احکام بھی بننے لگ پڑے. اب تو پاکستان میں لا بھی جس چیز کا شور بچ جاتا ہے اس کے اوپر قانون بن جاتا ہے. حالانکہ یہ تو میرا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کھیر پکائیں اور اس کے اوپر پستہ وغیرہ اور کوئی پستہ چن کے کھا جائے، یہ کھیر وہیں پہ رہ جائے گی. تو ایسے انفارمیشن کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ اوپر سے کوئی چیزیں چن لیں بڑی اچھی جو چن لی. کئی بچے اس طرح کرتے ہیں. عموماً جب میں کہہ رہا ہوں کئی بچے اس طرح کرتے ہیں، مراد فقط وہی بچے نہیں ہیں، بہت سی قومیں بھی بچہ ہوا کرتی ہیں. تو کچھ اوپر سے چن کر بس میٹھا میٹھا لگا وہ کھا لیا، یا چیونگم جیسے ہے کہ اس کا میٹھا جب ختم ہو گیا تو بس پھینک دیا. جیسے ہم نے اخباریات کے ساتھ کیا. ہاں ایسے ہی ہے. تو یہ ہے کہ جو میٹھا میٹھا لگنا ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ ہمارے لیے برا بھی ہے. یہ میٹھا میٹھا، ہاں یہ بڑا ثابت ہو جاتا ہے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو. بالکل صحیح. ناظرین اکرام، ہم نے آج ہمارے معزز مہمانان گرامی یہاں موجود تھے. ہمارے بڑے پیارے دوست عاقب مجتبیٰ خان بھی یہاں تھے جو خود اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے آج ایک اسٹوڈنٹ اور برابر میں ایک استاد کو بٹھایا اور ان سے گفتگو کی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید عون ساجد نقوی صاحب ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے. بہت کچھ سیکھا سے حاصل گفتگو ہوئی اقبالیات کے حوالے سے، اور امید ہے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ آئی ہوگی. سر نے جو کچھ بتایا، جو عاقب نے جو گفتگو کی آپ تک پہنچ گئی ہوگی. ہمارا مقصد یہی ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق یا ہماری جو بساط ہے اس کے مطابق ہم معاشرے میں جو مثبت کردار ادا کر سکیں. ہماری کوشش ہوتی ہے روزانہ کسی اسکالر کو بلا کر ہم پھر اس میں لگے رہتے ہیں. بہتری کی جانب گامزن ہیں ہم بھی، اور یہ معاشرہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی اس جانب بڑھے گا. اپنے تئیں ہم کوشش کر رہے ہیں. اقبالیات پہ مجھے آخر میں بس اقبالیات کے حوالے سے وہی بات ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر از رہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر.